أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 سے ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ آپ نے دعا کرنی ہے، میرا ایک کام ہے، شروع تو ہو گیا، پروسیس میں پڑ گیا، بس جلد رمضان المبارک سے پہلے ہو جائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے خیر کی کرنی چاہیے۔ ہم بد دعائیں بہت دیتے ہیں نا، اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں، نارمل زندگی میں کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت دیکھا ہے، یعنی کہ بچہ تنگ کر رہا ہے تو میں ہی مر جاؤں، ماں آگے سے کہیں گی نا میری جان چھٹ جائے تاڑے کرو، اور پھر اللہ معاف کرے اگر کینسر کوئی ڈائگنوز ہو جائے پھر بیٹھ کے روتے ہیں، ہاں یہ سارے بچے اللہ کی ہوئے گا، تو بد دعائیں ہیں نا، بچوں کو بھی ایون بد دعائیں دیتے ہیں، تو مر جا مگرو لے جا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری لاتیں ٹوٹ جائے، اور استغفر اللہ اگر پھر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر بھاگے پھریں گے۔ تو نارملی انسان جو ہے نا نیگیٹو باتیں کرتا ہے، نارملی، سوائے اس کے کہ اللہ فہم عطا کرتا ہے۔ تو انسان برائیاں چاہتا ہے، برائیاں سوچتا ہے، اور اللہ اگر قبول فرما لے کوئی بات اور آزمائش بن جائے پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی، منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اپنے آپ کو کوسو نہ ہی اپنے بچوں کو کوسو، تمہیں کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو، ہے نا؟ تو لہٰذا اچھی بات کہیں، غصے میں بھی اچھی بات کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھائی، اور آپ صحابہ کو اگر دیکھیں تو غصہ چڑھتا تھا نا، انسان تھے ایک دوسرے پر غصہ کرتے تھے، تو غصہ چڑھتا تھا تو کہتے تھے اللہ تم پہ رحم کرے، یہ ان کا غصے کا جملہ ہوتا تھا، اللہ تم پہ رحم کرے، تم اس بات کو ایسے کر رہے ہو، تو یہ ان کی سب سے بڑی ڈانٹ ہوتی تھی، کتنا اچھا جملہ۔ تو ہم تو پھر کہتے ہیں تم برباد ہو جاؤ، تم تڑپو، تمہیں لگ پتا جائے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ان کے بہنیں بہنوں سے لڑیں گی تو کہیں گی۔ ہماری ایک نیبر تھی، تو ان کے میاں بڑے سخت مزاج آدمی تھے، ظالم تو نہیں تھے وہ، اس وقت تو سب کہتے تھے وہ بڑے ظالم ہیں، لیکن اب جب نہ یہ میں خود ایک بیوی ہوں، تو وہ ظالم نہیں تھے، سخت مزاج آدمی تھے اصول کے ذرا تھے، تو وہ تھوڑا، تو وہ جو ہے نا ذرا تنگ پڑتی تھی، تو وہ کہتی ہوتی تھی جو منل کرتا اپنی تھی تو پائیں گا، اچھا اپنی تھی تو اپنی بھی تھی، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پتہ نہیں ان کی کوئی بات قبول ہوئی ہے جو بھی ہوا، کہ ان کے داماد بہت ہی سخت آدمی، بلکہ سخت سے آگے ظالم آدمی تھے، تو پھر بیٹی کے غم میں روتی تھی، اور پھر کہتی ہوتی تھی میں ساری عمر اپنے میاں کی اپنی تھی تو پائی تھے، اے پھول لگے کہ میری بھی تھی، استغفر اللہ، پتہ نہیں وہ ان کی تقدیر تھی یا واقعی کسی وقت کی کوئی بات ہی قبول ہو گئی، اللہ نوز دا بیسٹ، لیکن بات یہ ہے بری بات کہیں مت، کیونکہ بری بات آ جائے سامنے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اسٹوڈنٹ ہی ہے میری ادھر مسکین پورے، تو وہ ان کے بھائی کے ایکسیڈنٹ میں جو ہے ٹانگ کٹ گئی، نہیں ہو سکا، وہ ڈسیبل ہو گئے، تو وہ بہت روتی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تنگ بہن بھائی اوپر نیچے گئے تھے، تو کہتی مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اور میں نے صفائی کرنی تو اوپر سے گزرنا اور اس طرح ستانا، جیسے بہن بھائی بہنوں کے ساتھ اکثر ہی کرتے ہیں، تو کہتی ہے میں اس کو کہتی ہوتی تھی تیری لات ٹوٹ جائے، تو لنگڑا ہو جائے، تو کہتی میں اسے بہت یہ بد دعا دیتی تھی، تو کہتی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ میری بد دعا ہی لگ گئی ہے اس کو، حالانکہ کہتی میں غصے میں دیتی تھی، لیکن میں بہت اکثر ایسے کہتی تھی، جب تک میری شادی نہیں ہوگی ہماری یہ لڑائی ایسے چلتی تھی، میری والدہ مجھے منع کرتی تھی، لیکن میں اس کو کہتی تھی، تو اب کہتی ہیں ایسا ہو گیا ہے، اب تو خیر یہ کہ زیادہ ہماری عمروں میں وہ بھی آ گئے ہوئے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ میری ہی کسی وقت کی کہیں بات ہوئی، میں نے کہا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، جن کے بھائی نے بھی ایون کہا کہ یہ تو نصیب میں تھا، تم ایسے تھوڑی کہتی تھی، لیکن واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تم خود کو کوسا کرو، خواتین سے کہا، نہ خود کو کوسا کرو نہ اپنے بچوں کو کوسا کرو، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ کس وقت قبولیت کا وقت اور بات قبول ہو جائے، تو لہٰذا اچھی بات کہیں۔ اب یہاں خاص طور پر جو کہا جا رہا تھا نا
یہ کفار کے اعتبار سے تھا. کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لیا عذاب لیا، عذاب لیا. ایک ہی چیلنج تھا، تم سچی ہو نا عذاب لے آؤ ہم پر. تو یہ نہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ کوئی اچھی چیز نہیں مانگ سکتے. اگر ڈسکشن بھی کرنی ہے تو کچھ اچھا بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ کوئی اچھا چلو ہمارے لیے دعا کرو. یعنی یہی کہہ دیں کہ تم اگلا کے اگر نبی ہو تو دعا کرو کہ ہمیں ہدایت مل جائے. اس کی میں آپ کو مثال دوں گی. جس وقت یہ لوگ نکلے نا بدر کی جنگ کے لیے کفار مکہ، تو کعبے کو بہت مانتے تھے، بیت اللہ کو جیسے ہم مانتے ہیں، تو اپنی اہم دعائیں مانگتے تھے. تو کعبے کے دروازے سے لپٹ کر، غلاف سے لپٹ کر ابو جہل نے دعا مانگی. کہنے لگا اے اللہ، اے رب کعبہ، اگر محمد سچا ہے تو ہم پر عذاب اتار، ہم میں سے ایک واپس نہ آئے. اب دیکھیں وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعا مانگ رہا تھا. وہ یہ بھی تو دعا مانگ سکتا تھا نا، مت ماری جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مت مارا جانا. یہ بھی تو دعا مانگ سکتا تھا کہ اے اللہ اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ایمان کی توفیق دے دے. مانگ سکتا تھا نا. مانگتا قبول ہو جاتی تو وہ پتہ نہیں کس کس کو پیچھے چھوڑ جاتا، کیونکہ اس کا عربوں میں، اس کی کفار مکہ میں اس کی سے بڑی تھی، اس کی اہمیت بڑی تھی. لیکن دیکھو مانگا تو کیا مانگا، اور پھر اللہ نے منون قبول کیا. اس نے کہا اگر محمد سچا ہے تو ہم پر عذاب اتار دے، ہم میں سے ایک واپس نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واپس نہیں آئے ان بدبختوں میں سے. سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے. یقین نہیں آتا تھا ان کو کہ ہیں ہمارے ایسے ایسے سردار مارے گئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تو دور دور تک نہیں تھا سرداروں میں. وہ تو بڑے جونیئر تھے. وہ تو اس وجہ سے سردار بن گئے کہ سارے ہی مارے گئے. صرف ایک ابو لہب بچا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھا تو جنگ پر جا نہیں سکا تھا، تو وہ پھر بیماری سے ہی مر گئے. تو آپ دیکھیں یہ ہے خیر چھوڑ کر شر کی دعا مانگنا. تو خیر کی دعا مانگو، اچھی دعا مانگو. یعنی ایک بات ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، فرض کریں ساس سخت مزاج ہے، تو ہم کس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ جی ہمیں الگ کر دے، اللہ جی سے جان چھڑا دے، ہم دور چلے جائیں. اچھا اس میں اپنے بھی تو نقصانات ہوتے ہیں. یہ بھی تو دعا مانگی جا سکتی کہ اللہ گھر میں محبت دے دے، اللہ ہمارے دل بدل دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، اس میں زیادہ آسانی آ جائے، ہے نا. لیکن ظاہری بات ہے جب ہم رہ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ الگ ہونا کوئی بری بات ہے، یہ بات نہیں میں کہہ رہی. میں صرف بات کر رہی ہوں سینیریوز کی. جیسے فرض کریں کہ ایک بچہ جو ہے اس کی تنخواہ 50-60 ہزار ہے، ابھی اس نے جاب شروع کی ہے. اب اللہ قبول کر لیتے ہیں، الگ چلے جاتے، اب وہ مالی مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں. کیونکہ جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو سارے خرچہ تو ساس سسر اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنا تو صرف اوپر کے خرچوں پہ لگ رہا ہوتا ہے. پھر جب الگ ہوتے ہیں تو پھر بجلی، کرایہ، ہر چیز سر پہ پڑ جاتی ہے. پھر اور طرح کی پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر روتے. تو دعا ضرور مانگے، جو اللہ سے چاہیے مانگے، لیکن اللہ کو سجیشنز نہ دے. ایک خاتون جو ہے وہ بہت بیچاری محنت کرتی تھی، یعنی کہ کام کر رہی تھی بہت. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. تو ہنس پڑی، کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں ٹیچر، یہ میری غلط دعا کا نتیجہ. میں نے کہا میں نہیں سمجھی. کہتی ہیں کہ میرے میاں کام نہیں کرتے تھے، تو سسرال والے سب کچھ پورا کرتے تھے، لیکن جس طرح کہ ایک بندہ نکھٹو ہو تو فیملی میں عزت نہیں ہوتی. تو کہتی ہے میں اللہ سے دعا مانگتی تھی بہت، نفل پڑھ پڑھ کے، کہ اللہ جی، کہتی میں اپنی میاں سے کہتی تھی کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں کہ میں تو کما نہیں رہا، جاب نہیں کر رہا، تو کیسے کام چلے گا وغیرہ. تو کہتی میں ان کو بھی کہتی تھی کہ میں جاب کر لوں گی نا، میں بھی تو پڑھی ہوئی. تو کہتی میں اللہ سے بھی دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے لے جا، میں خود کما لوں. تو کہتی اللہ نے دعا پوری کر دی. وہ میرے سسر وفات پا گئے اور سب الگ الگ ہو گئے. تو کہتی گھر سے حصہ تو ملا، گھر تو ہم نے چھوٹا سا اپنا لے لیا، لیکن کہتی ہے پھر میرے میاں تو پہلے ہی نہیں کماتے تھے، وہاں پر تو سب کچھ پورا ہوتا تھا. پھر کہتی ہے اب مجھے خود سب کچھ کرنا پڑا، بچے بھی ہوئے، گھر بھی سنبھالنا پڑا، جاب بھی کرنی پڑی. تو بہت کہتی مجھے بہت جلدی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے غلط دعا مانگی. کہتی میں بہت استغفار کرتی ہوں، بہت استغفار کرتی ہوں. تو اصل میں پتہ ہے کیا ہے، جیسے فرض کرے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو گھر میں تنگی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، ساس سخت ہے. آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے آسانی دے. اللہ کو سجیشن نہ دے کہ اللہ جی اینج کر دیو، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. اگر مجھے رزق کی تنگی ہے تو یہ سجیشن مت دے اللہ جی مجھے نوکری دے دے. آپ اللہ سے سیدھا کہ اللہ میرا رزق کھول دے. کہاں سے کھولنا ہے اس کو بہتر پتا.
آپ بیمار ہیں، وہی بات اللہ کو سجیشن مت دے اللہ جی میرا آپریشن نہ ہو، اللہ سے کہ اللہ مجھے صحت دے دے. آپ وہ مانگیں جو چاہیے، کیسے دینا ہے یہ اس پہ چھوڑ دیں. جب ہم ایک چیز ڈٹو ایک خاص کر کے سرکل کر کے مانگتے ہیں نا، اللہ جی مجھے یہ چیز دے دے، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے یہ چیز تو میرے حق میں اچھی نہیں ہے. شادی کرنا چاہتے ہیں، دعا مانگے اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے یا اچھا شوہر دے دے. یہ کہ فلانے کے ساتھ ہی شادی کرا دے، پھر شادی کے 6 مہینے بعد پتہ چلتا فیصلہ تو غلط ہو، پھر روتے ہیں بیٹھ کر. اللہ کو سجیشن مت دے، اسے ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. اس سے صرف یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے آسانی دے، میرا یہ کام کر دے، یعنی کہ مجھے رزق چاہیے، مجھے رزق دے. کہاں سے دینا ہے، ہی نوز دا بیسٹ. اولاد چاہیے، اللہ مجھے بس اولاد دے. شادی کرنی ہے، اللہ مجھے اچھی بیوی دے، اچھا شوہر دے، ظاہر ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. گھر میں مشکل محسوس ہوتی ہے کوئی، اللہ ہمیں آسانی دے، میری زندگی آسان کر، اس مشکل سے نجات دے دے. اب اللہ کی مرضی، اللہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا پیار پیدا کر، ایسا پیار پیدا کر دے کہ آپ خود ہی نہ رہے ان کے بغیر. یہ اللہ کے کام. لہذا ہمارا کام ہے دعا مانگنا. اس کام کو کیسے کروانا ہے یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور اللہ سے صرف خیر مانگنی چاہیے. اللہ سے یعنی کہ چیلنج گویا اللہ کو کر کے کہ یہ نہیں ہوتا تو یعنی کہ فیصلہ کر دے، یہ باتیں ہاں زیب نہیں دیتی، یہ اللہ کو غضبناک کرنے والی بات ہے، اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی معنی میں. ایک صحابی بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، مومن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بیمار اور ٹھیک نہیں ہو پا رہے، تو آپ عیادت کے لیے گئے. تو یہ حالت بہت خراب تھی. تو آپ نے پوچھا کہ کوئی خاص بات ہے، یعنی کہ آپ کو فیل ہوا نا کہ غیر معمولی طور پر یہ بندہ بیمار ہے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کوئی خاص بات ہے آپ کی بیماری کی، کوئی خاص ریزن؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں تیرا عذاب آخرت میں نہیں سہ سکتا، مجھے دنیا میں دے دے. تو میں بیمار پڑ گیا. آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ تم اللہ کا عذاب دنیا میں بھی سہ سکتے ہو؟ تم صرف اللہ سے مغفرت اور رحم مانگو اور استغفار کرو. تو پھر وہ شفا پا گئے. تو اللہ پاک سے صرف اللہ کا فضل مانگے، رحم مانگے، جس مسئلے میں ہے اس مسئلے کا حل مانگے. باقی وہی باتیں سجیشن نہ دے، اسے بہتر پتہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور دعا ہمیشہ خیر کی مانگے، مشکلات نہ مانگے. ہمارے صوفیوں میں یہ چیز ہے کہ جی آزمائش آنی چاہیے، آزمائش نہیں آ رہی. ابھی میری ایک دوست ہے اور وہ مجھے کل ہی کہہ رہی تھی میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھ پر نا کوئی مجھے حالات میرے بہتر ہو گئے تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ سمجھ تو میں گئی لیکن میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی ہے دیکھو نا میرے حالات کیوں بہتر ہو رہے ہیں، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا تم ہو ہی نہ شکری، تم نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ اللہ جی ظاہر پریشان تھی، مالی حالات بہت پریشان تھی، بہت زیادہ. تو پریشان تھی، ہر کوئی ہوتا ہے. رو رو کے رو کے تجھے کہ مجھے کہ خود دعا مانگ، نفل پڑھ. اب اللہ نے آسانی کی، ابھی ہوئی نہیں، ابھی شروع ہوئی ہے. یعنی کہ ابھی جاب لگی ہے میاں کی، اپنی جاب بھی لگی ہے، اور تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ابھی تو قرضے ہی اتارے، ابھی وہ بھی نہیں اترے پراپر. تو بس اب یہ میں کہا آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا، مانگ رہے تھے اللہ نے دیا ہے، اب آپ کو یہ رونا پڑ گیا ہے کہ آسانی کیوں ہوگی. کہیں تو سانس لو، مشکل پہ آپ راضی نہیں، آسانی پہ آپ راضی نہیں. تو یہ اصل میں ہمارے صوفیوں کا کمال ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جس کو آسانی مل جائے اس سے اللہ راضی نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ کی مرضی. آپ کتنے صحابہ کو دیکھیں، مالدار تھے، بہت مالدار تھے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، کتنے بڑے حاکم تھے. اور سلیمان علیہ السلام جیسی ریاست تو ملی نہیں کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالدار تھے. آپ کا زہد اختیاری تھا، یعنی کہ آپ نے جان کر اپنی مرضی سے زہد کی زندگی چنی تھی. تنگی کے سال آپ پر صرف مدینے کے ابتدائی 3 سال تھے. مکہ میں بھی آپ بہت امیر تھے بھائی، کھربوں پتی تھے آپ ویسے سادے آدمی تھے، آپ کو شوق نہیں تھا. بچپن آپ کا مناسب تھا، جوان ہوئے کاروبار کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ ابا نے کچھ چھوڑا نہیں تھا.
جوانی میں تو فوت ہو گئے تھے عبداللہ، کمانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیشن پر کام شروع کیا کہ میں آپ کا مال بیچوں گا تو پروفٹ میں سے مجھے حصہ دے دینا. کمیشن پر کام شروع کیا سائب بن ابی سائب کے ساتھ. اچھا کام چل رہا تھا، یعنی کہ ایک لے کر گئے تو آپ کی شہرت ہو گئی آپ کی ایمانداری وغیرہ کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ برکت بھی بڑی ہوئی. تو آپ کی شہرت ہوگی، لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اسی سسٹم پھر اما خدیجہ نے بھی آپ کو ایکچولی کمیشن پر کام دیا تھا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، جتنا منافع جتنا پرسنٹیج دوسرے آپ کو دیتے ہیں میں آپ کو دگنا دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے. پھر اما نے آپ کو شادی کا پرپوزل دیا، آپ نے شادی کر دی. تو اما خدیجہ مکہ کی ہی نہیں عرب کی سب سے امیر تاجر تھی. اما کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ اما نے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا تھا. شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تو آپ بڑے اداس تھے. تو اما نے پوچھا کہ آپ کیوں اداس ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نا فلاں اس طرح میں نے بندہ دیکھا تو وہ بڑی مشقت میں تھا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا پر میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اما نے کہا کہ اتنا کچھ ہے آپ جیسے چاہیں ہیلپ کریں. آپ نے کہا نہیں یہ تو آپ کا مال، میرے پاس نہیں تھے پیسے. اما خاموش ہو گئی. اما نے ایک دو دن بعد سارے بڑے بڑے سرداروں کو، ابو لہب یہ وہ سب کو دعوت پر بلایا، ابو طالب وغیرہ سب کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد اما نے سارا جو کیش تھا ان کے پاس، سونے اور چاندی کے کوائنز تھے، اور زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ایک بندہ پیچھے بیٹھے تو چھپ جائے، اتنا بڑا ڈھیر تھا. اور وہ اوریجنل سونا چاندی تھی، ہماری طرح نوٹ یعنی رسیدیں لے کے نہیں پھرتے تھے. تو وہ ڈھیر لگوا دیا انہوں نے سونے کا کوائنز کا اور چاندی کے کوائنز کا، دو ایکچولی ڈھیر تھے. اور پھر ان سے کہا کہ یہ سارا میرا مال ہے اور میں آپ لوگوں کو گواہ بناتی ہوں، یہ سارا مال میرے شوہر محمد کا ہے، یہ جیسے چاہے استعمال کریں، ان پر کوئی سوال نہیں. تو آپ بڑے امیر تھے، پراپر کپڑے پہنتے تھے. بہت زیادہ فیشن کا آپ کو شوق نہیں تھا، لیکن اس وقت کے مطابق پراپر کپڑے پہنتے تھے، پراپر جوتا پہنتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو سب کچھ مکہ چھوڑ کر آ گئے. پھر مدینہ کے ابتدائی 2-2.5 سال مشکل کے تھے، بہت مشکل کے. اس کے بعد پھر اللہ نے پھر آسانی دینی شروع کر دی، اور 5ویں سال میں تو بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں کی ساری زمین اللہ نے آپ کو دی. باقاعدہ کہا کہ یہ زمین میرے نبی کی، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں. کہ تم لوگوں نے فتح نہیں کی، بنو نذیر والے جو تھے نا وہ حاصرہ ان کا کیا گیا تو انہوں نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لی، صلح کر لی، ہتھیار ڈال دی. تو جنگ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں جانے دیں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ایک بندہ ایک اونٹ کے برابر، ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتے اتنی چیزیں لے لے اور جا سکتے ہیں تم لوگ. تو وہ سارے پھر خیبر چلے گئے. تو بنو نذیر کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ بغیر جنگ کے آیا. تو اللہ نے کہا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت کا مال نہیں ہے، اور یہ میرے رسول کا ہے، بس اس پر کسی کا حق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنو نذیر کا پورا علاقہ تب بھی مل گیا. پھر اس کے بعد باغ فدق بھی ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ تب ارب پتی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 200 اونٹ تھے. حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 اونٹ قربان کرنے لے کر گئے تھے، اور حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے. پیسے تھے تو لے کر گئے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت آ چکا تھا، لیکن آپ کا زہد اختیاری تھا. آپ نے اس وجہ سے ایسا کیا کہ امت کے لیے مثال بن سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 6 سال میں جو سورہ احزاب کے نزول کا سبب بھی ہے، امہات المومنین نے جو آپ سے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا خرچہ دیا کریں، اسی لیے کیا تھا کہ اب تو آپ کے پاس پیسے ہیں، ہمیں خرچہ تو دیا کریں گھر کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیا، میں نے اپنے گھر پہ پیسے نہیں لگانے، امت پہ لگاؤں گی. تو پھر سورہ احزاب کی آیات آئی. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دنیا میں آسانی ملنا اللہ کی خدا نخواستہ ناراضگی نہیں ہے. اللہ نے تو خود دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے. تو حسنہ ہر اچھائی کو کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیسہ آیا تو کہاں لگا دے؟ عیاشیوں پہ. تو پھر پریشانی کی. اگر اللہ کی راہ میں لگا دیں کوئی پریشانی کی بات نہیں. غربت اگر آ گئی، اگر مالی تنگی آ گئی، تو جو پیسہ ہے یعنی کہ جو حالات ہیں ان میں صبر کر رہے ہیں یا بے صبری،
ایک ایسا بندہ جو مشقت میں ہے وہ اس پر بھی اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ مشقت آنے پر کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا چاہیے نا. جو صبر کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو صبر نہیں کر رہا باوجود اس کے کہ وہ مشقت میں ہے، اللہ اس سے غضب نہ کیے. تو مال ملنا یا نہ ملنا پیمانہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، عمر امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے کہ نہیں تھے؟ امیر تھے نا. اور اس کے سوا کئی صحابہ امیر تھے، بہت پیسہ تھا. اس وقت میں آپ کو پتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس میں 17 کمرے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر موٹا کپڑا نہیں پہنا، نہیں پہنا، پہن ہی نہیں سکتے تھے، ان کو ریش ہو جاتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر یعنی کہ انچ بے چھنے آٹے کی روٹی وغیرہ نہیں کھائی، نہیں کھا سکتے تھے. نازو پلے تھے ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر آپ نے آٹا چھانے بغیر، اور اس زمانے میں ہاتھ کی چکیاں ہوتی تھی نا، تو بہت باریک وہ نہیں پیسا جاتا تھا اناج، تو ان کے آپ موٹے اناج کی روٹی کھاتے تھے، اور بھوسا بھی بیچ میں ہی ہوتا تھا. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھاتے تھے، نہیں تھی عادت، ساری عمر نہیں کھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا عثمان تم موٹا کپڑا پہنا کرو، تم انچھنے آٹے کی روٹی کھایا کرو. یہ نیکی کے تقاضے نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، اللہ نے بنایا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہی ان کی پہچان ہے، سخاوت. پیسہ تھا تو خرچ کرتے تھے. پہلا پانی کا کنواں عثمان نے خریدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیسہ تھا تو خریدا. مسجد نبوی کا پہلا پلاٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، پیسہ تھا تو خریدا. اور دوسرا پلاٹ جب مسجد تھوڑے دو سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کہا لوگوں مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے تو اس کے ساتھ والا پلاٹ کوئی خرید کر دے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے درمیان نکل کر چلے گئے اور جا کر جو پلاٹ کا مالک تھا اس سے ملے، اس سے قیمت پوچھی اور اس کو بیانہ دیا. اس سے کوئی بارگین نہیں کی، کہا میں جس قیمت پر کہہ رہا اسی پہ خریدوں گا، یہ بیانہ پکڑو، کسی کو مت بیچنا. خطبے کے درمیان سے نکل کر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے لے. مال تھا تو خریدا نا. تو بھائی مال اور آسانی یہ کوئی بری چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آسانی آئے تو شکر ادا کریں، اور وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو زیادہ دے. شکر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محسن کا احسان مند ہوا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کا درست استعمال کرے. جو مال مجھے ملا وہ سارا میرے لیے نہیں ملا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسروں کو بھی حصہ دے. اور دین کی راہ میں استعمال کریں. مال کا مقصد جنت کا حصول ہے، مال خود مقصد نہیں ہے، مال صرف ایک میڈیم ہے. تو جنت حاصل کریں مال کے ذریعے، اور اپنے آپ کو شکر گزاری کے راستے پہ لگا دیں. تو یہ جو ہے نا خیر طلبی یہ ضرور کرنی چاہیے، اور جو خیر ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے. یہ فقیر بن کر پھرنا، یہ موٹے کپڑے پہننا، یہ کوئی نیکیاں نہیں ہے بھائی، کوئی نیکیاں نہیں. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیہات کے تھے، ملاقات کبھی کبھی ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ کیسے حالات ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فضل ہے اللہ کا، میرا کام بہت اچھا چل رہا. آپ نے کہا اچھا، محسوس تو نہیں ہوتا. وہ سمجھ گئے آپ کی بات کہ میرا حلیہ نہیں اچھا، تو نیکسٹ ٹائم اچھے کپڑوں میں. تو آپ مسکرائے، آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے بھی، آپ بھی سمجھ گئے کہ میری بات سمجھ گئے تو ہی از ویئرنگ گڈ کلوتھس. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا تمہیں پتا ہے اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمتوں کا اثر نظر آئے. یعنی کہ آپ دیکھیں اس چیز کو یوں سمجھیں کہ اگر شوہر ہر چیز لا کر دے، کپڑے وغیرہ سب کچھ لا کر دے، اور عورت فقیر بنی پھرتی رہے، تو شوہر کو غصہ چڑھے گا نا. تو اللہ پاک ہمارا رب ہے، ہمارا حقیقی مالک، وہ ہمیں ہر چیز دے اور ہم فقیر بن کے پھرے تو اللہ کو نہیں غصہ آئے گا کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے نا. تو اللہ پسند کرتے ہیں فحدث بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمتیں بیان کر. تو کیسے بیان کروں؟ بیٹھ جاؤ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے میاں کی اتنی تنخواہ ہے، میرے اتنے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ہوگا نا. کیسے اللہ کی نعمت بیان ہوگی؟ نظر آئے. گھر اچھا ہو آپ کا، کپڑے صحیح ہوں آپ کے، جوتے صحیح ہوں آپ کے کوئی آئے تو کھانے کے لیے چیز آگے اچھی رکھے.
انہیں باتوں سے پتہ چلتا. تو ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن تھا، تو عمر آئے تو انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے جو چمک رہے تھے، ان کے بہت وائٹ تھے. اس زمانے میں کپڑے کو سفید رکھنا بڑا مشکل تھا بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بہت اچھے لگ رہے ہیں، نئے کپڑے ہیں کہ دھلے ہوئے؟ اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ان کو دعا دی، البس جدیدہ و عش حمیدہ و مت شہیدہ، نئے نئے کپڑے پہنو تو قابل تعریف زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ عمر اللہ تم سے ناراض ہے جو تم نئے کپڑے پہن کر آئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچ کی خرابی. دنیا کا ملنا یا نہ ملنا یہ کسی سے اللہ کی ناراضگی یا رضا کا پیمانہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی مشقت اور مشکل میں ہے تو اس کا رویہ کیا ہے، اور اگر کسی کو آسانی ملی ہے تو رویہ کیا ہے. مشکل میں رویہ مومن کا صبر کا ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا نہ بے صبری کا، رونے پٹنے کا، واویلے کا ہوتا ہے. اور جس کو مال ملا اور اس نے اس مال کا استعمال اللہ کی رضا کی راہ میں کیا، اللہ اس سے راضی. اور جس کو مال ملا اور اس نے اس کو دنیا میں عیش پرستی کا ذریعہ بنا لیا، 4 لاکھ کے جوتے اور 10 لاکھ کے پرس لے کر گھومنا شروع کر دیا، تو اس سے اللہ ناراض. بس یہ پیمانہ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے خیر مانگے، اور سب سے اہم دعا جو ہماری ہے، ہمارے رب نے خود ہمیں سکھائی ہے، وہ مانگا کرے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی جامع دعا ہے. اللہ مجھے دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا فرما، اور مجھے آگ سے اور آگ کے عذاب سے بچا. تو آپ دیکھیں دنیا کی بھلائی میں کیا آتا ہے؟ رزق، اولاد، بیوی کے لیے اچھا شوہر، شوہر کے لیے اچھی بیوی، گھر کا اچھا ہونا، سواری کا اچھا ہونا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان کے خوش بخت ہونے کی علامتوں میں اچھی بیوی، بڑا گھر، اچھی سواری، نیک پڑوسی. تو 2 چیزیں تو مال سے جڑی ہوئی ہیں، بڑا گھر اور اچھی سواری. اور کہا کہ ایک انسان کی سخت تقدیر کی، بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے برا شوہر یا بری بیوی، برا پڑوسی، گھر کا تنگ ہونا، سواری کا برا ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہماری خوش قسمتی کا پیمانہ بتایا. تو دنیا کا مل جانا یا نہ ملنا دونوں ہی چیزیں پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ یہ ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے مشکل پر اور آسانی پر. جس کا رد عمل صحیح ہے نا، جو ریئیکٹ صحیح کرتا ہے، رسپونڈ صحیح کرتا ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے. مشکل میں صبر کرتا ہے اور آسانی میں شکر کرتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی عقل اور توفیق دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان شر بہت مانگتا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. ہم چاہتے ہیں نا آج ابھی اسی وقت ہو جائے، ہم سبھی چاہتے ہیں. 2 دن ہماری بات پوری نہ ہو تو اللہ سے ہم کہتے ہیں، ان کے ہم کہتے ہیں اینیاتے میں، اینیے میں تسبیحیں پڑھی، اینیے میں نمازیں پڑھی، میں سارا کچھ کر چلے، کچھ بھی نہیں ہو رہے. جو کام ہونا ہے اپنے وقت پر ہونا. اور بہت دفعہ تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے نا اور جو کام نہیں ہوا ہوتا، ہم کہتے ہیں شکر ہے نہیں ہوا. کرتے ہیں ایسا؟ کرتے ہیں. ہم بہت دفعہ زندگی میں ریئلائز کرتے ہیں کہ شکر ہے یہ کام نہیں ہوا، ہو جاتا تو میں کیا کرتا. تو لہٰذا اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھیں. ایک بات سمجھ لیجئے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. دعا کی عدم قبولیت نہیں ہے، کہیں کسی حال میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی. البتہ اس کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں اور ہر شکل پہلی سے بہتر. سب سے ادنا قبولیت یہ ہے کہ جو مانگو مل جائے. ہم تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے ادنا درجہ ہے قبولیت. اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتے، اس سے بہتر دے دیتے. اور اس سے بھی اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ چیز دینا ہی نہیں چاہتے، تو اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کی نعمتیں لکھ دیتے. اور قیامت کے دن تم حسرت کرو گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے جو کچھ بھی مل رہا، یعنی کہ جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی تھی اس کے بدلے میں مجھے جنت کی نعمتیں مل جاتی. بھئی جس کو جنت کی نعمت دے دی، اب اسے جہنم میں تو بھیجیں گے نہیں نا اللہ. تو دعا مانگنا نہ چھوڑیں. جس کو اولاد چاہیے، جس کو جو چاہیے مانگے. جتنی بار مانگیں گے اتنی بار آپ کو اللہ کی قبولیت نصیب ہوگی. اب قبولیت کس طرح پر نصیب ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے. اور میں آپ کو ایک حقیقی بات بتاؤں، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. ایک وقت پہ ہم جس کی چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ سال بعد ہم کہتے ہیں کاش یہ کام نہ ہوا ہو. اور ایسا 10 میں سے 9 نہیں تو 8 کاموں کے لیے تو ہوتا ہی کہ ہم کہتے ہیں کاش میں ڈاکٹر نہ بنا ہوتا، کاش میری یہاں شادی نہ ہوئی ہوتی. اور یہ وہی شادی ہوتی ہے جس کے لیے پورے خاندان سے لڑ کر الگ ہوئے ہوتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ریئلائزیشنز ہوتی ہیں. جو اس وقت صحیح لگ رہا ہوتا ہے، جب ہم سینئر ایج میں آتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں کیا. بہت ساری چیزیں، گھر چھوڑ کر باہر جانے کا بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو ہاتھ پیر مار کر چلے جاتے ہیں. پھر جب 40-45 سال کے ہوتے ہیں پھر ریئلائز ہوتا ہے یہ تو بڑا غلط فیصلہ تھا، ماں باپ صحیح کہتے تھے نہ جاؤ. کیا ہو گیا؟ پیسہ تو تھوڑا سا کما لیا مگر یہ ہو گیا، وہ بہت سارے پھر نقصان یاد آتے. تو میں نے لوگوں کو جتنا دیکھا ہے، 10 میں سے 8 فیصلے جو وہ کرتے ہیں نا کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان پر پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ از دا بیسٹ پلانر. اس کو پتا ہے کیا پلان کرنا، اور اس کا پلان سب سے اچھا. اس سے آسانیاں مانگے، اس سے دعائیں بھی مانگے، لیکن ایک تو اس کو رستے نہ بتائے، اس کو سب رستے پتا ہے. دوسرا، اپنی دعا مانگتے رہیں، اور جب وہ دعا قبول نہ ہو یعنی کہ وہ کام نہ ہو، کیونکہ دعا کی عدم قبولیت تو ہے ہی نہیں نا، دعا تو ہر حال میں قبول ہونی ہے. تو پھر یہ نہ سوچے میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہیں، وہ چیز نہیں دی جا رہی. تو پھر 2 میں سے ایک بات تو ہوگی، یا کچھ اور ملے گا اور یا جنت ملے گی. سب سے بیسٹ، سب سے بیسٹ. دیکھیں نا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، لیٹ سپوز ایک مثال کی بات ہے، میں کوئی جوڑا دیکھتی ہوں بڑا پسند آتا ہے، پیسے نہیں ہے، میں دعا کرتی ہوں نفل پڑھ کے اللہ مجھے وہ جوڑا چاہیے. نہیں دیتے اللہ، نہیں سبب بنتا. لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ پھر جنت کا جوڑا لکھا گیا نا، تو کتنا فائدے کا سودا. بے شک اس وقت دل میں تھوڑی بات تو آئے گی کہ اچھا میرا اتنا دل چاہ رہا تھا نہیں ملا، اور اس وقت کیا خوشی کی کیفیت ہوگی جب قیامت کے دن وہ چیز آلٹرنیٹ مجھے ملے گی، جنت. لہٰذا اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت ہر حال. لہٰذا غم زدہ نہ، اور دعا میں جلد بازی نہ کریں. جیسا کہ ہمارا رب فرما رہا ہے ان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلد باز ہے. وہی بات ہے، ہمیں ہر کام جلدی چاہیے نا، ہر کام. ہم ایک دوسرے کو کام کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں چاہ بڑا جلدی بڑھائی، پاوے نہ چڑھا دیں، ہے نا. نارملی ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں، مائیں بھی اکثر کہتی ہیں ہر کام میں جلدی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے تب تک جب تک تم دعا میں جلد بازی نہ کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کہنا کہ میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا کام ہو ہی نہیں رہا، اب تو کر دے اللہ. تو یہ جلد بازیاں ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. کیونکہ میں نے کہا اللہ سے اللہ میرا کام کر دے، اللہ نے کہا اوکے ہو جائے گا فلک ناس. اب وہ کب ہونا چاہیے اس کو پتہ ہے. ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں نا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امی چپس بنا دو، آپ کہتے ہیں اچھا. امی بنا بھی دیں، اچھا ٹھہر جاؤ ابھی تو کھانا کھائے، آپ 4 بجے بنا کے دوں گی، کرتے ہیں نا ہم. تو ہم ماں باپ ہو کر پلان کرتے ہیں، وہ تو رب ہے. تو جب میں کہتی ہوں اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ کہتے ہیں اوکے ڈن ہو جائے گا. اب کب ہوگا اس کو پتا ہے. اور بہت دفعہ میں نے کہا نا زندگی میں ہم پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ شکر ہے یہ کام اب ہوا. اگر یہ اس وقت جیسے فرض کرو کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا ہم کوئی جو ہے وہ پیسے ہمارے آنے ہیں، کچھ بھی ہونا ہے اور اس میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، تو پھر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں، تب وہ پیسے آ جاتے ہیں.
پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے، یہ تب آگے ہوتے تو ہم نے تو یوز کر لیے ہوتے، ہم تو پھنس جاتے. شکر ہے یہ کام اپنا. تو لہٰذا جلد بازی نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جب آپ کسی ایسے بندے کی مدد لے لیں کسی کام میں جس پر آپ کو بھروسہ ہو اور جو صاحب اختیار بھی ہو، تو پھر اس پر بھروسہ کرتے ہیں نا. یعنی فرض کریں عدالت میں کوئی کیس ہی ہے اور آپ کا کوئی اپنا بہت اچھا دوست اور ساتھی جو بہت سمجھدار بھی ہے، جس پر آپ کو بھروسہ بھی پورا ہے، وہ کیس اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ ہمارا وکیل ہے، کارساز ہے. جب اللہ کو کہا اللہ جی میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اللہ کے حوالے کر دیا. کیا یہ آپشن ہے کہ اللہ کے نہیں نہیں میں نے نہیں تیرا مسئلہ حل کرنا؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ہم جب کہتے ہیں اللہ جی پلیز ہیلپ می، اللہ کہتے ہیں آؤ میں کر دیتا ہوں. اللہ کے ہاں نہ تو ہے ہی نہیں، بالکل نہ نہیں. یہاں تک کہ شیطان نے سرکشی کے بعد بھی اللہ سے مانگا کہ اللہ جی مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا دے دی. تو اللہ تو کسی کو نہ کرتے ہی نہیں. لہٰذا اللہ کو جب ہم کہتے ہیں اللہ جی میں اس مسئلے میں پھنس گئی، میرا یہ کام کر دیں، اللہ کہتے ہیں اوکے بے فکر ہو جاؤ، میں نے سنبھال لیا. اب ہم بے فکر بھی تو ہو نا، ہم تو بے فکر ہوتے ہی نہیں، ہم تو پٹنا ڈال ہی رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں. جب اللہ کو کہہ دیا بس بار بار کہتے رہے. پریشانی جتنی بار دل میں آئے اتنی بار کہ اللہ جی میرا یہ کام کر دے، اللہ جی میرا کام کر. اور بے فکر ہو جائے. جب اللہ کو کہہ دیا اللہ کر دے. اس کو بہتر پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو بس پھر پریشانی چھوڑ دو. ایک فطری پریشانی انسان کے دل پر آتی ہے، میں نہیں کہتی، بس اس کے لیے دعا کرتے رہے بار بار. جب جب خیال آئے تب تب دعا کرے، اللہ کرا دے گا، سب کرا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، دن اور رات کو ہم نے دو نشانیاں بنایا. ٹائم ہے نا یہ، دیکھیے ٹائم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، یعنی کہ تاریک کر دیا. رات اندھیری ہوتی ہے نا تو چیزیں نظر نہیں آتی. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی ہم نے روشن کر دی. سورج نکل آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، سب دکھائی دیتا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، رزق کما سکو. ہمیں کتنی کم لائٹ جلانی پڑتی ہے، تو ہمیں بجلی کا کتنا مسئلہ ہے. آپ سوچیں اگر دن اور رات کا سسٹم نہ ہوتا اور اندھیرا رہتا اور ہمیں جتنی لائٹ ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرنی پڑتی، تو ہمارا کیا بنتا؟ ابھی تو ہمارے دن میں تو ہم تقریباً لائٹ یوز نہیں کرتے. گھروں میں اب کر لیں تو کر لیں، ورنہ باہر تو سورج چڑھا ہو، روشن ہے سب کچھ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری روشنی پیدا کی تاکہ تم کاروبار کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم سالوں اور دنوں کی گنتی کر کے حساب رکھ سکو. رات بنتے ہے، دن بنتا ہے تو 24 گھنٹے کا حساب بنتا ہے، اور پھر دن سے ہفتہ اور ہفتے سے مہینے اور مہینے سے سال، تو کیلنڈر چل سکے تمہارے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا. ہدایت کی جتنی باتیں تھی بیان کر دی گئی. باقی قرآن میں کوئی سائنس کی تفصیل نہیں آئی ہے، بتانا مقصود بھی نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت، اس کی فال، اس کا شگن اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے. طائر کہتے ہیں فال لینے کو، اصل میں شگن لینے کو، تو بدشگونی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ عرب جو تھے نا وہ پرندوں سے لیتے تھے فال عام طور پر، تو اسی لیے پھر اس کے لیے طائر کا لفظ استعمال ہونے لگا. طائر کہتے ہیں نا پرندے کو. تو گھر سے نکلتے نا کسی کام کے لیے تو رستے میں ظاہر پرندے ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو زیادہ ہوتے تھے. تو اگر پرندہ پیر کی آہٹ سن کے پرندے اڑ جاتے ہیں. اگر پرندہ دائیں اڑ جاتا تھا تو کام کرو، نیک شگن ہے. اگر بائیں اڑ گیا تو نہ کرو، بد شگن ہے. تو اسی سے پھر فال کے لیے طائر کا لفظ استعمال ہونے لگا. فال لینا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طویرہ، فال کی کوئی حقیقت نہیں، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی چیز نحس نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا سفرا ولا طیرا ولا حام، نہ تو سفر کی نحوست ہے، سفر کا مہینہ عرب منحوس مانتے تھے نا، تو نہ سفر کی نحوست ہے
نہ چھوت چھات سے بیماری پھیلتی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی الو کی کوئی نحوست ہے۔ الو کو منحوس مانتے تھے عرب، جیسے ہم مانتے ہیں، ہمارے لوگ مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نحوستوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی نحوست نہیں۔ تو دراصل شگون بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، برا کوئی شگون نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ برا شگون نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ہاں اچھا شگون ہوتا ہے، اچھا شگون ہے اچھا نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ ملتا اور اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ خوش ہوتے، کسی جگہ جاتے اور اس جگہ کا نام اچھا ہوتا تو آپ خوش ہوتے۔ تو بدشگونی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا اور بدشگونی کا گمان کر کے پلٹ آیا، جیسے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی واپس آ جاؤ، تو اس نے شرک کی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بدشگونی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو کچھ اور بیان کرنے لگے ہیں اللہ۔ شگن بہت لیتے تھے نا، بدشگونی تو منحوس ہے، تو منحوس ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نحوستیں تو تمہارے گلوں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ کیا لٹکا ہوا ہے ہمارے گلوں میں؟ نامہ عمل، سب کا نامہ عمل ان کی گردنوں میں ہے، اور قیامت کے دن نظر بھی آئے گا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو برے اعمال ہے، نحوست تو ان کی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو نحوست ہے نا، ایک بندہ جھوٹ بولتا تو نحوست ہے، شرک کی نحوست ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نحوست جو باہر ڈھونڈتے پھرتے وہ تو تمہارے گلوں میں ہے، تمہارے برے اعمال، باقی کوئی چیز نحوست نہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم اسے نکالیں گے تمہارے لیے قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، یلقاہ منشورا، اور اسے وہ پائے گا اپنے سامنے کھلا ہوا۔ یہ نامہ عمل قیامت کے دن تمہارے لیے نکالے جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں دیے جائیں گے، کھلا ہوا موجود پائے گا۔ اقرا کتاب، کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب، نامہ عمل پڑھ اپنا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا اپنا وجود، تیرا اپنا نفس تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں ریزلٹ کارڈ آتا ہے تو ایک نظر بھی پتا چل جاتا ہے نا فیل کے پاس، ہے نا؟ تو قیامت کے دن بھی جب ریزلٹ کارڈ ہاتھ میں آئے گا تو اپنے کرتوت خود پتا ہوں گے، جو بھولے ہوئے بھی یاد آ جائیں گے، تو خود ہی پتا لگ جائے گا کس لائق ہوں میں۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جس نے ہدایت کو قبول کیا اپنی نفس کے لیے قبول کیا۔ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی ہدایت کو قبول کرے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہدایت قبول کرنے والے کو۔ ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو بھٹکا تو اپنے لیے بھٹکا، یعنی کہ اس کے بھٹکنے سے اللہ کا نقصان ہوگا؟ نہیں۔ نبی کا نقصان ہوگا؟ نہیں۔ اپنے لیے جہنم کمائے گا۔ لہذا جو بھی کریں گے اچھا برا اپنے لیے کریں گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی بوجھ اٹھانے والے نے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی جگہ جواب دہی نہیں کرے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ عذاب بھیجیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں مکہ والوں کے بارے میں، مکہ والے کہتے تھے نا اگر ہم مشرک تھے تو عذاب کیوں نہیں آ گیا ہم پر؟ اللہ نے کہا رسول نہیں بھیجا تھا پہلے، تم مہلت دی ہوئی تھی تمہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نا، اگر اب باز نہیں آؤ گے پھر سزا بھی مل جائے گی۔ پھر ملی بدر میں ان کو سزا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی شہر کے ہلاک کر دینے کا، امرنا، ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمانیاں کرتے ہیں وہاں پر، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر بات ثابت ہو جاتی ہے ان پر، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کی حکم دیتے ہیں کہ تم برائیاں کرو، مطلب یہ ہے کہ پیسہ بہت آ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ ہوئے ہوئے۔ تو جب پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں سارے لوگ تو پھر اللہ تباہ کرتے۔ امت مسلمہ کا بہرحال ایک حصہ ہمیشہ حق پر رہے۔ اللہ ہمیں انہیں شامل فرمائے، آمین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، نوح کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ یہ نوح علیہ السلام سے تذکرہ اس لیے چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام ہماری اس نون ہسٹری میں سب سے قدیم پیغمبر بھی ہیں، اور انہی کے آثار بھی ہمیں ملتے ہیں، باقیوں کے آثار نہیں ملتے۔ ابھی کل ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ سارے اللہ نے نبی جو ہے نا گرم علاقوں میں بھیجے، سرد علاقوں میں نہیں بھیجے، کیونکہ سرد علاقوں کے لوگ جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہر علاقے میں نبی ہے۔
یورپین اقوام میں کیا نبی نہیں آئے ہوں گے؟ آئے، چین میں، جاپان میں، مصر میں، یہ بڑے صغیر میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب وادی سندھ کی ہے، اور یہاں کے جو ہڑپا اور موہنجو دڑو کے آثار ہیں، یہ اہرام مصر سے بھی قدیم ہے. 8 سے 9 ہزار سال پرانے ہیں یہ. اور مصر کی قدامت 5 سے 6 ہزار سال ہے ایسٹیمیٹڈ. تو یہاں کی تہذیب مصر سے بھی پرانی ہے. تو کیا یہاں پر، اور یہ بڑی رچ تہذیب تھی، یعنی کہ اس مالی اعتبار سے نہیں، مالی طور سے بھی خوشحال تھے، یعنی کہ بڑے مہذب لوگ تھے. ابھی آپ جا کے ہڑپا اور موہنجو دڑو کی تعمیرات تو دیکھیں کس قدر خوبصورت اور بہترین ہے. تو یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تعلیم تھی، سب کچھ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں میں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ بہت نبی آئے. تو ہر قوم پر نبی آئے ہیں جی. نوح علیہ السلام کی بات اس لیے ہو رہی ہے، 2 ریزنز ہیں. ایک کہ آخری قوم ہم سے پہلے جس پر نبی آئے وہ بنی اسرائیل تھی. دوسری بات، نوح علیہ السلام کے ہونے کے آثار ملتے ہیں، تو اللہ نے پھر صرف انہی کو بیان کیا، ورنہ پوری دنیا میں نبی آئے. تو نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، پھر قوم عاد، قوم سمود، اور یہ تو ایک جگہ پر ہو رہا تھا. ایک ہی وقت میں مصر کی تہذیب اپنی جگہ چل رہی تھی، یورپ کی اپنی جگہ، آسٹریلیا کی اپنی جگہ، امریکہ کی اپنی جگہ. امریکہ میں اس زمانے میں مایا اور انکاس جو تھے وہ آباد تھے. بڑے صغیر کی اپنی جگہ. تو سب طرف ہی اپنا اپنا کام چل رہا تھا. وَقَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی کے حساب کتاب کے لیے، وہ بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے. یعنی کہ لوگوں کے گناہوں کا حساب کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آج کل تو عجیب بکواس چلتی رہتی ہے، بہت مجھے معیوب لگتا ہے یہ سب، کہ جی ابو بکر افضل تھے کہ علی افضل تھے. بھئی آپ فضیلت کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے لیے تو برابر ہیں سارے، کیونکہ سب صحابہ ہیں. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اور اپنی اپنی جگہ پر فضیلتیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. علی کا اپنا مقام ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ کس کی نیکیاں کس پر بھاری ہے، یہ فیصلہ اس کو کرنے دیں جو رب ہے، جس کا ہی کام ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ جو فتوے جاری ہوتے رہتے ہیں نا، آج کل بھی ہم لوگ یہی لگے رہتے ہیں. کوئی بھی کسی کے گھر میں بیماری آ جائے، ہم کہتے ہیں کچھ کیتا آگے آ گیا ہے نا. اس طرح کی تو ہم باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا، میں بندوں کا حساب خود ہی کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے کون کیا کر. ہمیں صرف ظاہر دیکھ کر چلنا، ٹھیک ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. جو جلد ملنے والی چیز کے لیے طلبگار ہے، ہم اسے جو کچھ چاہتے ہیں جلد ملنے والی چیز میں سے دے دیتے ہیں. دنیا، جو دنیا کا طلبگار ہے، اللہ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں دیتا وہی ہوں. لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. ہم اسے جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، پھر ہم اسے جہنم دیتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہم دینا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر سزا ملے گی. کیوں ملے گی؟ کیونکہ اس نے صرف دنیا مانگی نا، آخرت مانگی ہی نہیں. یصلاح مذموما مدحورا. وہ جلے گا جہنم میں، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور. ومن اراد الاخرۃ. جو آخرت کا طلبگار ہے، وسعی لہا سعیہا. اور کوشش کرے ضروری حد تک، وہ مؤمنا، وہ مومن بھی ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا. یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں قابل قدر ہے. آپ کو سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے سکھا دیا، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فاولئک لہم لا خلاق لہم فی الآخرہ. فاولئک الذین لا خلاق لہم فی الآخرہ. جو یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے دنیا دے دے بس، اس کو آخرت میں ہم کچھ نہیں دیتے. لیکن من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب فی الدنیا والآخرہ. یہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، ان کو ہم دنیا میں بھی حصہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا دنیا کی طلبگاری نہیں ہونی چاہیے. ہاں، دنیا اور آخرت دونوں کو مانگے. آخرت پرائیورٹی ہے. دنیا کس لیے چاہیے؟ دنیا چاہیے کہ ہم آخرت کو حاصل کر سکیں.
ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جینے کے لیے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پیسہ تو درکار ہے. آپ نیکی بھی بغیر پیسے کے کیسے کریں گے؟ چاہیے پیسہ اس کو. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی انہیں بھی، اور یہ آپ کے رب کی عطا ہے. دنیا کے طلبگار کو بھی مدد ملے گی اور آخرت چاہنے والے کو بھی. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا روکی نہیں جا سکتی، محدود نہیں کی جا سکتی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی حسین ہے بہت، کوئی ذہین ہے بہت، کسی کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اللہ کی مرضی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، ہاں آخرت درجے کے اعتبار سے بہت بڑی، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت میں بھی بہت بہتر. یعنی کہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کوشش کرو، اور دنیا کی اچھائیاں جو مل جائیں ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بس تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. فتقعد مذموما محذولا، اگر تو نے ایسا کیا تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت زدہ، بے یار و مددگار. اب دیکھیں سنگولر کا صیغہ ہے، کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، اگر شرک کیا تو آپ مذمت زدہ، تنہا، بے یار و مددگار رہ جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت سے پہلے بھی شرک کبھی نہیں کیا تھا. اللہ ایکچولی بتا یہ رہے ہیں کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے گا تو معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں بے یار و مددگار رہ جائے گا. تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ تو وہ جس کو کہتے ہیں کہنا تینوں سنانا نو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کی. لہذا شرک سے جان بچائیں. اس وقت تو شرک مسلمانوں میں بہت عام، بہت عام. تو شرک سے جان بچائیں، توحید پر قائم رہیں، اور اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے. جامع دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے، مجھے آخرت میں حسنہ دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچائے. بس یہ دعا مانگے، اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے. آمین ثم آمین. کل یہاں سے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.